بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز، فیس بک لائیو میں دوسری بار۔ آج ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پر ہم نے کل ختم کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب لیڈر ہیں۔ آج اسی تناظر میں ہم یہ بات کریں گے کہ بحران کے وقت ہم کس طرح اپنی ان نامساعد حالات کو اپنے مفاد میں لا سکتے ہیں، کس طرح اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے کل میسیجز بھیجے، پرسنل میسیجز آئے، کچھ نے ذاتی اور کچھ نے نظریاتی تنقید بھی کی، جسے دیکھ کر بڑا مزہ آیا۔ لیکن ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کا ایک سوال تھا کہ میں نے ان بیماریوں کا ذکر نہیں کیا جس سے ہر سال باقاعدگی سے اموات ہوتی ہیں، تو آج ان کی خدمت میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر جاؤں تھوڑا سا ڈیٹا ان کو بھی دینا چاہوں گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا کی نمبر 1 اموات کا جو سبب ہے وہ امراض قلب ہے، اور ان کے مطابق تقریباً 1300 اموات روزانہ اور تقریباً 4,72,000 اموات سالانہ ہوتی ہیں۔ بلکہ پوری دنیا کے تمام امراض قلب کو دیکھا جائے تو تقریباً 17.9 ملین 18 لاکھ بلکہ 1,80,00,000 ہر سال دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ ڈائبٹیز جو کہ ایک اور موذی مرض ہے، جس میں تقریباً صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں 83,564 اموات ہر سال ہوتی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام جو نمبرز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم یوں بھی لوگ مرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ مرنا چاہیے، نہیں، میرا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں 2 باتیں آتی ہیں ذہن میں کہ یا تو ہم یہ سوچ لیں کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس اینڈ آف دا ورلڈ، اور وہیں پہ ہم ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں کہ یا ہم ایک نئے مستقبل کی داغ بیل ڈال رہے ہیں، آنے والے اچھے کل کی داغ بیل ڈال رہے ہیں۔ اگر ہمارا پرسپیکٹیو رائٹ ہے، صحیح ہے، ہمارا نقطہ نظر صحیح ہے، تو ہمارے لیے اس میں بہت سی انفرادی اور اجتماعی مواقع موجود ہیں آگے بڑھنے کے۔ اگر آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو تاریخ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اچھی چیزیں ہمیشہ بری چیزوں سے جنم لیتی ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن جیسے معروف سائنسدان نے بھی یہ کہا کہ ان دا مڈل آف ڈیفیکلٹی دیر لائز این اپرچونٹی، کہ جب عین درمیان میں مشکل کے آپ ہوتے ہیں تو وہیں سے ایک نئی امید کی کرن جاگتی ہے۔ اب کرائسس میں صحیح پہچان جو ہوتی ہے وہ قیادت کی ہوتی ہے۔ وہ اسٹینڈ اپ ہوتے ہیں اور اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں۔ وہ قائد ہی کیا جو مشکل کے وقت دکھائی نہ دے یا نظر نہ آئے۔ بحران ہمارے آرام کے زون سے باہر اپنے تخلیقی زون کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ جو ہم کمفرٹ زون میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید کچھ ہو یا کرنا پڑے، تو وہ بحران ہمیں جگہ دیتا ہے اور ہمیں کریٹیو تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر بہت خاص بات یہ ہے کہ میں اور آپ دونوں جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں
کہ ہم میں سے کوئی بھی بحران کو پسند نہیں کرتا. مشکل وقت کسی کو اچھا نہیں لگتا. میں نے آج تک ایسا کوئی دوست نہیں ملا مجھے یا کوئی ساتھی یا کوئی اور اجنبی جو بڑے خوش میرے قریب آیا اور کہنے لگاؤ کہ واہ واہ صاحب میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے بغیر میں بڑا خوش ہوں. میں انتہائی موذی مرض کا شکار ہوں لیکن میں بڑا خوش ہوں. میرے حالات بہت خراب ہیں، مالی حالات، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، لیکن میں بڑا خوش ہوں. کبھی ایسا دیکھا؟ تو بھائی بحران تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، لیکن یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ جب تک ہم تبدیلی نہیں لاتے جب تک کہ ہمارے سر پر نہ آن پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں ڈالا. اور ایسے مواقع پر انسان کو مختلف راستوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. میری زندگی میں بھی ایسے کئی مواقع آئے جہاں میں نے بہت بڑے اور مشکل فیصلے کیے. اسی طرح اجتماعی طور پر قوموں کی زندگی میں بھی اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی کبھی بہت ہی مشکل اور اہم فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جن کے وہ خواہش مند نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات بحران کی یہ ہے کہ وہ کس طرح آپ کو منفعت بخش بن جاتا ہے آپ کی مشکل سے کہ آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، جب سے یہ کرونا بحران آیا ہے دنیا کے سارے بحران ایک طرف ہو گئے ہیں. اب کوئی کسی مختلف مسائل پہ بات نہیں کر رہا، سب کی توجہ ایک طرف مرکوز ہو جاتی ہے. اگر آپ کاروباری حساب سے دیکھیں، کاروباری اداروں میں اگر آپ کسی بھی بزنس آرگنائزیشن سے متعلق ہیں یا آپ وہاں پر کسی ایگزیکٹو پوزیشن میں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہمیشہ دو قسم کے پرائرٹیز ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہیں کمپیٹنگ پرائرٹیز اور ایک ہوتی ہیں کانفلکٹنگ پرائرٹیز. اور یہی سیاست ساری عمر وہاں اداروں میں چلتی رہتی ہے. لیکن جب بحران آتا ہے تو وہ نہ تو کمپیٹنگ اور نہ ہی کانفلکٹنگ پرائرٹیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس چیز کو سوچ رہے ہیں جو اس کمپنی کو، اس آرگنائزیشن کو، اس کاروبار کو بچا سکے. تو ان کی توجہ ریئل پرائرٹیز پر مرکوز ہو جاتی ہے. جیسے کہ اسٹیفن کووی جن کی بہت مشہور کتاب ہے کہ 7 Habits of Highly Effective People، اور دنیا میں بہت معروف کتاب کہا جاتا ہے اسے، اس میں بھی اس نے سب سے بڑا نقطہ جو بیان کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ مین از دا مین. جو سچ ہے، جو حقیقت ہے اور جو صحیح ہے اور جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہی بنیاد ہے. آپ اسی پہ توجہ دیں. ہم لوگ ڈسٹریکشن میں چلے جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، ان مسائل پہ زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں اور جو بنیاد ہے ہم اسے چھوڑ جاتے ہیں. تو بحران ایک ایسا وقت ہے اور بحران ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پر آپ کی تمام تر توجہ اس پر مرکوز ہو جاتی ہے. اور بحران میں قیادت پوری طرح سے نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وقت انہیں نمایاں ہونے کا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھڑے نہ ہوں تو ان کے قائد ہونے پر شک کیا جا سکتا ہے اور لوگ پھر انہیں اہمیت نہیں دیتے. اب ایک اور اہم بات ہے جس پہ آپ غور کیجیے گا کہ بحران کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. حالات کو مینیج کیا جا سکتا، اور اگر بحران کو کسی نے مینیج کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ بڑی مختصر وقت کی ہو سکتی ہے، لیکن بحران کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. بحران کو صرف آپ لیڈ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ عام حالات میں مشکل وقت جب کمپنیوں میں آتا ہے، گھروں میں آتا ہے، تو گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر اسے مینیج کر لیتے ہیں، لیکن بحران کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. بحران کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. قائد کا کام ہوتا ہے اس کی نمائندگی کرے، اس کو نمائندہ. جیسے اب میں بتا رہا ہوں کہ اس بحران کے بعد، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ نارملز جو ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے.
زندگی دوبارہ وہیں نہیں ہوگی جہاں ہم چھوڑے تھے 2 مہینے پہلے، یا دسمبر میں جو ہمارے حالات تھے وہی حالات ہم شاید دوبارہ دیکھ سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا. زندگی یکسر بدل جائے گی. اب ہمارے ایک دوست نے کل ایک سوال بھیجا کہ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی بحران کو اٹھا لیں. جیسے کل میں نے بات کی تھی 1918 کے فلو کی، جس میں تقریباً 25 لاکھ افراد کی اموات ہوئی تھی 3 ہفتوں میں. اس کے بعد تقریباً 25% دنیا کی آبادی کا اس سے متاثر ہوا تھا. پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کی بات ہوئی. پھر میں نے 1971 کی جنگ کی بات کی. پھر دیگر فلو اور دوسری بیماریوں کے تذکرے ہوئے. ISS کی بات کی. یہ تمام وہ بحران تھے. اور تو اور امریکہ میں رہتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں 9/11 یہاں ہوا، جس میں کئی ہزار لوگ اپنی جان دے بیٹھے. تو حالات کبھی دوبارہ وہاں آئے نہیں. ہر چیز بدل گئی. تمام چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کی بنیادیں بدل جاتی ہیں، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نارمز کو دیکھیں کیوں اور کہاں تک ہمیں بدلنا ہوگا. دیکھیں مثلا ایک میں کل بات کر رہا تھا طلباء کی جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں آج کل، اور ہم نہیں جانتے وہ کتنے مہینے تک یہ بچے اس مرحلے سے گزریں گے. تو آن لائن کلاسز کوئی نئی نہیں ہیں. یہ گزشتہ 14-15 برس سے آلریڈی موجود تھیں، لیکن کسی کی توجہ نہیں تھی. بہت کم بچے اس طرف توجہ دیتے تھے کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. لیکن اب 4-5-6 مہینے گھر میں بیٹھ کر آن لائن کلاسز لینے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی اور وہ بہت ڈفرینٹ محسوس کریں گے، اور اسکول جانے کو دوبارہ ان کے لیے خاصی دقت ہوگی. جو لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں، تو یہ کمپیوٹر اور یہ آن لائن اور یہ سب چیزیں تو آج کی نہیں ہیں، یہ گزشتہ 10-15 برس سے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن چونکہ ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے تھے تو ہمیں اس کی افادیت کا بھی اندازہ نہیں. آج جب ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنی میرا تو پیٹرول بھی بچ رہا ہے، مجھے ٹریفک جام میں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑ رہا، مجھے صبح اٹھ کر بسوں کی لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا. اگر میں یہی کام گھر سے کر لوں، میں اپنی موٹر سائیکل پر جب اپنے آفس جاتا ہوں، جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کراچی حیدرآباد میں یہ بڑا عام ہے، تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈالنا ہے، تو وہاں پر 2 پہیوں پر اس ٹریفک میں گزرنا. اگر میں اس رسک کو لیے بغیر اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ بڑی مشہور مثل ہے انگریزی کی کہ نیسیسٹی از دی مدر آف آل انوینشنس، کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ لیکن اگر اس کو ذرا دوسرے انداز سے میں کہتا ہوں، اور میں یہ خاصا میرے نام سے مشہور ہو گیا ہے یہ میرا کوڈ، کہ اپنے آپ کو ضرورت کے وقت ری انوینٹ کرنا ایک ناقابل تسخیر چیلنج بن جاتا ہے. یعنی necessity is the mother of all inventions, but I say in the moment of necessity to reinvent yourself is an insurmountable challenge. تو ضرورت کے لمحے میں اپنے آپ کو دریافت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بحران ہمیں یہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. دیکھیں اسی طرح کسی بحران کے دوران اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایسا ہی ہے کہ یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہم ہاتھ تھامیں تاکہ ہم اس کو بحران سے باہر لا سکیں. تو ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی. اب ہم اس بحران سے اٹھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھ جائیں گے. ہم آلریڈی لاک ڈاؤن ہو چکے تھے، ہمیں گرایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب ہمیں اپنی آرام کی زون سے نکلنا ہوگا
اور اپنے آپ کو دوسرے رنگ میں رنگنا ہوگا، اور اس طرح سے ہم اس بحران سے باہر آ سکیں گے۔ جیسے تاش کے کھیل میں اگر آپ کبھی کھیلیں تو آپ کے ہاتھ میں جو کارڈز ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ہینڈ، آپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ، جب آپ تاش کسی مخالف سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا ہاتھ یعنی اچھے کارڈز اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، اگر آپ وہ بازی جیت جاتے ہیں۔ اصل بازی تو تب ہے کہ کارڈ برے ہوں لیکن آپ کھیلیں اچھا، تو پھر بات بنتی ہے۔ تو بیڈ ہینڈ کے ساتھ گڈ پلے بہت ضروری ہے، اور زندگی میں اچھا اور برا ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا برا تھوڑا اچھا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ تو زندگی کا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس تھوڑا اچھا اور تھوڑا برا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اچھے کو فوقیت دیں اور برے کو اوائڈ کر لیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے سوچ کو مثبت بنانا ہوگا۔ اف یو ہیو اے پازیٹیو لائف اسٹینس، اگر آپ کے پاس مثبت سوچ ہے، مثبت ذہن ہے، تو وہ اچھا اور برا اتنا افیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ پھر بھی بہتر کی طرف جائیں گے۔ آئی گارنٹی، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ بہتر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں اچھا موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کی منفی سوچ ہے اور آپ کا رجحان منفی ہے تو وہی گڈ اور بیڈ کا کمبینیشن آپ کے لیے سب سے خطرناک ہو جائے گا اور بدترین ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ منفی طرز عمل کو اور منفی سوچ کو اپنائیے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کل ہم نے بات کی تھی کہ ہر شخص اس وقت ایک خوف میں ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پورا عالم ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ خوف کو قابو پانے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ ایک طرف آپ کے فیئر ہے اور دوسری طرف آپ کا فیتھ ہے، یعنی آپ کا ایمان ہے۔ جہاں پر بھی خوف حاوی ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ خوف پہ قابو پا لیتے ہیں۔ تو اس وقت انتہائی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پروان چڑھائیں اور خوف کو پیچھے دھکیل دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فیڈ مائی فیتھ اینڈ اسٹار مائی فیئر۔ یو ہیو ٹو فوکس آن، اس پر آپ کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اپنے ذہن کو فیتھ سے بھرتے چلے جائیں تاکہ خوف بھوکا مر جائے، اس کا پیٹ نہ بھرے۔ آپ نے دیکھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نیلسن منڈیلا گزشتہ صدی کا سب سے بڑا لیڈر، میں اسے پولیٹیکلی کہتا ہوں۔ نہ جانے کتنے سال اس نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ بہت سے لوگ آج بھی اس جیل کو دیکھنے جاتے ہیں جہاں وہ برسہ برس تک قید رہا، ایک چھوٹے سے 8x8 کے جیل کے سیل میں قید تنہائی گزارتا رہا۔ لیکن اس نے اس قید میں اپنے آپ کو تو رکھا، لیکن اپنی گریٹنس کو نہیں، اپنی سوچ کو نہیں۔ انہوں نے اس کی باڈی کو تو امپریزن کیا تھا، لیکن اس کی گریٹنس وہ نہ کر سکے، اور نتیجتاً وہ جب باہر آیا تو وہ اتنا ہی بڑا بلکہ اس سے کئی گنا بڑا لیڈر بن کر نکلا۔ اس نے بھی، اس کے حالات نے،
اس کے نامساعد حالات نے، ان کی اس بری سچویشن نے اس کی گریٹنیس کو کم نہیں کیا. تو بحران ایک امتحان ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی منفی اور مثبت سوچ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس بحران میں اپنی گریٹنیس کو گیو اپ کرتے ہیں یا نہیں. کھڑے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ایک صلاحیت ضرور دی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا. وائرس بھی ایک مخلوق ہے اس کی، ہم بھی ایک مخلوق ہے، لیکن کون اشرف ہے؟ ہم. اور ہمیں یہ صلاحیت دی ہے. اس نے ایسے ایسے ہمیں مواقع دیے ہیں کہ ہم بڑی سے بڑی چیز پر قابو پا لیں. آپ سوچیں کہ اس نے انسان کو سجدہ نہ کرنے پر فرشتے کو شیطان بنا دیا. اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن جب مخلوق اپنی حدود کو تجاوز کر جاتی ہے، جب وہ خود کو خالق کے برابر کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب محکوم حاکم بننا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے امتحان ہمیں دیتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کیڑے پر بھی، اس معمولی وائرس پر بھی قابو پا لیں گے. ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی جو ہم کر رہے ہیں. ہم بحران ہمارے لیے سب سے بڑا بحران ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ آپ یا تو مورخ ہیں یا اس بننے والی مستقبل کی، اس بننے والی تاریخ کے گواہ ہیں. آپ اور آپ کی اولاد، آپ کے ارد گرد کے لوگ، میں اور آپ سب. اب دیکھنا یہ کہ آنے والی تاریخ میں مجھے اور آپ کو کیسے لوگ سمجھیں گے، دیکھیں گے یا پڑھیں گے. تو ایک نقش چھوڑ دیجیے آنے والی نسلوں کے لیے کہ اتنے بڑے بحران میں ہم نے کس خوش اسلوبی سے، کس جمع مردی سے، کس ہمت سے، اور سب سے بڑھ کر کس ایمان کی طاقت سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا. If you feel, you will. If I feel, I will. یہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ جب میں کسی چیز کو فیل کروں گا تو میں وہ کروں گا. یعنی فیلنگ کہاں سے آتی ہے؟ ایموشن سے. لیکن ایموشنز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے. The motions، یعنی آپ جو کام کرتے ہیں، جو موشنز، جو موومنٹس، اس سے ایموشن جنم لیتے ہیں. تو اگر آپ کے آپ موشنز کو پیٹ کی گڑبڑ نہ سمجھیے. موشن سے میری مراد آپ کی حرکات و سکنات ہیں. تو جس طرح سے آپ موو کریں گے اسی طرح سے آپ کے ایموشنز بنیں گے. اور ایموشنز جب بھی میں اپنے ایموشنز پر قابو پا لوں گا تو خود بخود میں مثبت جذبات اور مثبت عمل کرنا شروع کر دوں گا. تو جذباتی ہونے کی بجائے، منفی ہونے کی بجائے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے اور مثبت رکھیے. مجھے ایک بات بتائیے کہ کبھی بھی دنیا میں کسی نے بہت بڑا کام کیا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے آسانی سے یہ کام میرا ہو گیا. کوئی بھی شخص جو دنیا میں آگے بڑھتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی شخص بنا امتحان کے اور بنا مشکلات کے خود بخود آگے بڑھ گیا. اور یہ یاد رکھیے کہ سکسیس اور فیلیور، یعنی کامیابی اور ناکامی، یہ اپوزٹ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے
وہ نہیں ہے، مخالف نہیں ہے. سکسیس اور فیلیور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں نا، اس برے وقت اور بحران کے وقت سب سے بڑی خوشائند بات تو میں یہ دیکھتا ہوں، جو بھی ہونا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی نظر کو اس بحران سے ہٹا دوں، لیکن آپ اگر غور تو کریں کہ کتنا ہمیں قریب لے آئی ہے. ہم بھول گئے تھے اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو، اپنے خاندانی اور دوسرے اقدار کو. آج کتنی خوبصورتی سے ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو فیلیئر کے بغیر سکسیس میں گیا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز، قیمتی چیز یا کامیابی یا بڑا کام، وہ ہمیشہ اپ ہل ہوتا ہے، وہ اونچائی پر ہوتا ہے. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہماری عادتیں جو ہیں نا وہ نیچے کی. اور بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا ایک بحران کا شکار ہو، تو ہمارے ہاں بہت سے دوست، بہت سے امیچور سو کالڈ لیڈرز، قائدین، آپ کو مزید ڈرا کے، دھمکا کے، خوف زدہ کر کے نیچے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. اور اب یہ جو اپ ہل ہے یہ تھوڑا سا اسٹیپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا اور اونچا لگنے لگا ہے، کیونکہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم تکلیف میں. تو ہمیں ثابت قدمی سے اوپر کی طرف ہی چلنا ہوگا، ہم نیچے کی طرف نہیں جا سکتے. دوسری بات میں نے کل کہی تھی کہ دیر از آلویز این آنسر. ہر سوال کا ایک جواب ہے. ایسا کوئی سوال دنیا میں اب تک نہیں ہے جس کا کوئی جواب ہے. اب کل ایک صاحب کا سوال آیا تو میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، ہزاروں سال تک دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زمین چپٹی ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں. وہ ایک سائنسدان گلیلو، اس نے کہا نہیں جی زمین تو گول ہے. اب ہزاروں سال تک جو وہ سمجھ رہے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلیلو نے زمین کو گول کر دیا؟ نہیں، وہ تو تھی، دریافت اس وقت ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اور مرحلہ یہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، میں آپ سب کے لیے بشمول میرے خود، کہ دنیا میں نئی چیزیں سیکھنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. ذرا سی توجہ دیں، ذرا سا وقت دیں اور ذرا سا علم حاصل کر لیں تو آپ سیکھ جاتے ہیں. سب سے مشکل ترین کام جو دنیا میں اور ہماری زندگی میں ہے، وہ ان لرن کرنا ہے جو بے وقوفیاں ہم بچپن سے اپنے دماغ میں بٹھا چکے ہیں. وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. وہ غلط اعتقاد، وہ غلط نظریات جو ہمارے ذہن میں پوری طرح سے بیٹھ گئے ہیں، کوئی وجہ نہیں تھی لیکن ہم نے بٹھا لیے ہیں. تو اب اس سے جان چھڑانا بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اس بحران کے وقت برائے کرم اپنے غیر ضروری اور غیر مصدقہ اعتقاد سے بھی جان چھڑائیے اور غور کیجیے، تحقیق کیجیے، پھر عمل کیجیے. بحران ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں. لیکن نا، مشکل کے وقت ہی آپ اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ مجھے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. عام حالات میں آپ اس کے جواب کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی. کوئی بھی کام ہوتا ہے، آج کل لوگ گوگل پہ چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار دیکھ لیں ان لوگوں نے کیسے کی. لیکن جب بحران آتا ہے نا، تو پھر آپ غور کرتے ہیں کہ یار میں کیسے نکلوں.
اور جب آپ اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے بہت خوبصورت اور مکمل پیدا کیا۔ تو پھر آپ کو اپنے ہی راز آشکار ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کے راز آشکار ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے، ہر برائی چیز میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس بحران میں بھی یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جس پر آپ غور کیجئے، بجائے خوف زدہ ہونے کے اور ایک دوسرے کو خوف زدہ کرنے کے۔ مثبت طریقہ عمل اور طرز عمل اختیار کیجئے، اپنے فیتھ کو مضبوط کیجئے تاکہ فیئر، ہمارا خوف، ناکام ہو جائے۔ آپ کا فیتھ جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی رنگ کیا ہے، آپ کا نسل کیا ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھگوان کو مانتے ہیں، آپ بدھا کو مانتے ہیں، آپ جیسس کو مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے ہیں، جہاں بھی آپ کا فیتھ ہے اس کو مضبوط کر لیں۔ آپ دیکھیں خوف کم ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، اور اس چیز کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو آپ کے کام ہیں، آپ کی حرکات ہیں، سکنات ہیں، وہی آپ کے ایموشنز کو آگے بڑھائیں گے۔ تو موشنز انفلوئنس یور ایموشنز۔ تو کوشش کیجئے کہ ایسے کام کیجئے جس سے آپ کے جذبات بھی بہتر ہوں۔ سب سے بڑی بات جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے، and it's called in English today matters۔ جو گزرا ہوا کل ہے وہ تو گزر چکا ہے، آنے والے پل کی خبر نہیں، لیکن جو اب ہے وہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے ہم اسے تحفہ کے طور پہ پریزنٹ کہتے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہم کریں گے وہ کل کا آئینہ دار ہوگا۔ ہم زندگی میں دو ہی کام کرتے ہیں، تمام زندگی ہم اسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں، یا تو ہم ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بے وقوفیاں ہم نے کل کی تھیں آج ہم بیٹھ کے اس کو ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر ہم واقعی مثبت لوگ ہیں اور ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، تو ہم آج آنے والے کل کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم آلریڈی آج کل کے لیے پریپیئر کر رہے ہوں گے تو آنے والے کل مجھے کوئی ریپیئر نہیں کرنی ہوگی، بلکہ اس سے اگلے مرحلے کے لیے مجھے پریپیئر کرنا ہوگا۔ تو آئیے، اتنا خوبصورت موقع ہے، چند ہفتے جو بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کا دیا، اس میں ہم پریپیئر کریں، ریپیئر کرنے کی بجائے۔ جو غلطیاں ہو گئیں اسے بھول جائیے، اسے ان لرن کر دیجیے، نئے راستے ڈھونڈیے اور آنے والے کل کے لیے پریپیئر کیجیے۔ دیکھیں، اسی بحران میں سب سے بڑی دوسری ایک خوبی میں نے دیکھی، جو محسوس کی، اور آپ بھی شاید کر رہے ہوں، کہ آدمی خود بخود دوسروں سے قریب ہو رہا ہے۔ میں بے شمار ایسے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہوں جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور وہ مجھے میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا خوبصورت بات! وی آر ہیومن بینگس اینڈ وی آر سوشل اینیملس، اور وہ سوشیالوجی اور وہ سوشل کانٹیکٹس اور کنیکشنز ہم کھو چکے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ میں نے کل دیکھا، کسی صاحب نے بھیجا کہ وہ باپ اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ میرے 3 بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے۔ ارے یہ اتنے بڑے ہو گئے! تو وہ خیر ایک لطیفہ تھا، یعنی ہم اتنے ان سوشل ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کی بھی خبر نہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا۔ آج یہ موقع ہے ہم اپنوں کے اور اپنے سے متعلق دوسروں کے بھی قریب تر ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے بحران میں، یو ہیو ٹو سی آلویز اے بگ پکچر۔ اس کی بڑی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس پر اتنی سی پریشانی پر مرکوز ہونے کی بجائے آپ اس کی بڑی تصویر کو دیکھیں۔
اور یہ سبق نہ صرف ہمیں ہے بلکہ آنے والی کئی نسلوں تک یہ سبق جائے گا، اور ہم اس کے مورخ ہوں گے یا اس تاریخ کی گواہی دے رہے ہوں گے، یعنی ہم اس کے رپورٹر ہوں گے۔ اگر ہم ہسٹورین نہیں ہیں تو ہم رپورٹر ضرور ہیں، کیونکہ ہم ہی رپورٹ کریں گے کہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر لانی ہوں گی۔ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے دوستوں نے مجھے میسیجز بھی بھیجے کہ ہم زندگی میں کیسے اپنے آپ میں ٹھہراؤ لائیں۔ دوستو، یہ بڑا عام سا مسئلہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ٹھیک ہے، مالی حالات، سماجی اور بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، کاروباری، بے شمار لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے۔ گھر میں بیٹھے اپنے اپنے ہاتھ میں موبائل فون لیے ہوئے، ابھی آپ بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور بہت سے واٹس ایپ پر لطیفے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، یا پھر بہت سے وظائف اور لطائف اور نہ جانے کیا کیا ایک دوسرے کو جو ہے وہ فارورڈ کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم کہ وہ اس بحران کو اور اس اللہ کے دیے ہوئے امتحان کو بھی وہ مذاقتاً لے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ وقت ان کاموں کا نہیں، ہمیں سنجیدہ ہو کے سوچنا ہوگا اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے کہ کیا آنے والے دور میں بھی ہم یہی حماقتیں کرتے رہیں گے، اور پھر انہی مشکلات کا سامنا ہماری اولادوں نے بھی کرنا ہوگا۔ ہم سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جنہیں میں رہنمائی نہیں مانتا۔ لیکن سیاستدان قائد نہیں ہوتے۔ قیادت ضروری نہیں ہے کہ پوزیشن کا نام ہو یا ٹائٹل کا نام۔ دیکھیں، سیاست قائد کسی پوزیشن کا محتاج نہیں ہوتا۔ قائد کو کسی پوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پوزیشن کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس ٹائٹل نہیں ہے، نہیں، آپ بھی قائد ہیں۔ معاشرے میں ہر شخص قیادت کر رہا ہے، کسی نہ کسی مرحلے پہ، کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی حیثیت میں وہ اپنے اپنے حصے کا ذمہ دار ہے۔ تو برائے کرم ایک دوسرے کو کنفیوز کرنے کی بجائے، مایوس کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ایک آپ کو باقاعدہ بتایا گیا ہے اور وہ کرنی چاہیے، اور بالکل عمل کریں۔ دیکھیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ جن جن ممالک میں لوگوں نے سیوک سینس کے ساتھ اپنے اپنے آپ کو پابند کیا، وہاں حالات بہتر ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ جہاں جہاں جہالت اور تہمام پرستی اور غیر ضروری اور غیر عقلی اعتقادات اور اعتمادات کی بنیاد پر لوگ حماقتیں کر رہے ہیں، جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ملک میں لوگ ڈیٹول پی رہے ہیں کہ جی اس سے کرونا وائرس مر جائے گا، اور اس کے پینے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں۔ اب بتائیے، یہ انسانی 21ویں صدی کا انسان جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، سائنسی طور پر، عقلی طور پر، اور وہاں پر اسی 21ویں صدی میں جہالت کی اور پستی کا یہ عالم۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے سے
تعاون کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، باہمی، کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی عقل مند نہیں ہے، یا دنیا کے سارے لوگ عقل مند نہیں ہیں، لیکن دنیا کے سارے لوگ کسی ایک سے عقل مند ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، کوشش کریں کہ دوستوں سے، اپنے گرد کے لوگوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان کے افراد سے باہمی تعلق اور رابطہ رکھیں۔ اچھی باتیں کہیں سے بھی جنم نہیں جاتی، اور ان سب سے بڑھ کر ان دنوں میں اپنے آپ پر توجہ دیجیے۔ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دیکھیے، آپ کو دنیا کی ساری محبت نظر آ جائے گی، دنیا کا سارا خلوص، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے گرد پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے کہ مجھے صرف گھر میں قید کیا گیا ہے۔ میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر ہوں جو کسی میدان کارزار میں کام آئے، جن کو پابند سلاسل کیا گیا، غیر ضروری، جن کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، رہنے کو کوئی جگہ نہیں۔ ہم کم سے کم اپنی چھت کے نیچے تو ہیں، اپنوں کے درمیان۔ باقی تمام پریشانیاں ہم سب کو ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائیں گی، اور وہ تبھی دور ہوں گی جب ہم ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے۔ ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیے، سوال کیجیے تاکہ آپ کو جواب مل سکے۔ اچھے قائد وہ نہیں ہوتے جو جواب دیتے ہیں، اچھے رہنما وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، اچھے قائد وہی ہوتے ہیں، اچھے رہنما وہی ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں۔ آپ بھی پوچھیے، آپ بھی قائد ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا پوچھا ہوا سوال ہزاروں اور لاکھوں کے ذہن میں ہو، لیکن وہ کہنے سے گریز کر رہے ہوں، شرما رہے ہوں۔ ہمت کیجیے، سوال کیجیے، اور جب ہمیں جواب ملتا ہے تو مسائل کا حل سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت کرے۔ بہت سے سوالات ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے چنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو چند منٹوں میں ان کے جواب بھی دے دوں، کیونکہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جن کا تعلق میں مطلب ایک دانشور بھی ہیں، خاصی تحقیق کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ سوال ہے کہ یہ جو بحران ہے یہ کیا پلانٹڈ؟ بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن یہ نظریاتی مسئلہ ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے۔ تو میرے بھائی، اگر پلانٹڈ بھی ہے اور ہوتے ہیں، مثلا جتنی جنگیں ہوئیں یہ بھی تو سب پلانٹڈ ہی تھی نا، تھے تو بحران، انسانوں کی جانیں اس میں ضائع ہوئی۔ تو یہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے یا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں اور ہمیں اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ یہ پلانٹڈ ہے، میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں اور آپ کو حق ہے، لیکن میں پوری طرح سے یہ کہہ سکتا ہوں
اپنی رائے کے مطابق کہ یہ پلانٹڈ نہیں بلکہ یہ خدا کا عذاب ہے، امتحان ہے، سوال ہے ہم سے. جب ہم اپنی حدود کو تجاوز کر گئے، جب ہم نے اپنی ذات پر اس ذات سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا. اب اس کا محرک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے کسی نے اسے استعمال ہوا ہو، لیکن میں نہیں مانتا. بہرحال میرا جواب یہی ہے کہ برائے کرم ان افواہوں پر کان نہ دھریں، استغفار کریں. کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کوشش کریں کہ کسی کی دل جوئی آپ کر لیں. سونے سے پہلے اپنے آپ سے 2 سوال ضرور کریں. یہ بڑا اچھا موقع ہے اور یہ عادت ڈال لیں. پہلا سوال تو یہ کریں کہ آج میں نے کیا سیکھا. کوئی ایسی چیز جو کل تک مجھے پتہ نہیں تھی آج مجھے پتہ چلی. ہو سکتا ہے وہ ایک نیا لفظ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہو جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھی. خالی بیٹھا تھا گھر میں، ٹیلی فون پر، گوگل پر، یوٹیوب پر، کہیں نہ کہیں مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی. ماں سوائے اس سیاسی بے وقوفی اور ٹاک شوز میں آنے والی خبروں کے، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، حقائق کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اپنی ذات سے متعلق چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا. اور دوسرا سوال سونے سے پہلے یہ ضرور کیجیے کہ کیا میں نے آج کسی کی مدد کی؟ کیا میں پورے 24 گھنٹے جو گھر میں رہا، کیا اس میں سے میں نے 24 سیکنڈ نکال کے کسی ایک کو ایک میسیج ہی بھیجا خیریت پوچھنے کا؟ کسی سے یہ دریافت کیا کہ وہ سب خیریت سے ہیں؟ کیا وہ لوگ ٹھیک ہیں؟ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کیا ایک بار عرصہ پہلے میں یہی سوالات ہمیشہ اپنی اسپیچز میں بھی کہتا ہوں کہ آئی آسک آلویز دیز 2 questions since last so many years before I go to bed. جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو انہوں نے کہا صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ کسی کی مدد، تو مدد آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا مدد سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مالی مدد ہر وقت کرنی ہوتی، وہ کسی انداز سے بھی ہو. تو اس کا ایک میں نے چھوٹا سا قصہ سنایا کہ میں ایک صبح جا رہا تھا ایک ایونٹ کے لیے، تو کار کو مجھے کئی 2 گلیاں چھوڑ کر پارک کرنا پڑا کیونکہ وہاں بڑا رش ہوتا ہے فلیڈلفیا میں جہاں میں رہتا ہوں. تو میں وہاں سے پیدل اس طرف جا رہا تھا جہاں میرا ایونٹ تھا. تو اس راستے میں ایک اسٹار بک کافی کا جو شاپ تھی اس کے باہر ایک بینچ لگی ہوئی تھی، اور وہاں میں نے دیکھا ایک بڑا خوش لباس انسان ادھیڑ عمر کا بیٹھا ہوا. لیکن میں دور سے جب واک کرتا ہوا اس طرف جا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بہت ہی پریشان لگ رہا ہے. مجھے نہ جانے کیا پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے، لیکن وہ بڑا پریشان سا اور مایوس سا جیسے بیٹھا ہوا تھا. تو میں چلتے ہوئے، چونکہ مجھے اس کے آگے سے گزرنا بھی تھا، تو میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو میں نے کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھنا شروع کیا. تو جب اس کی توجہ میری طرف مرکوز ہوئی تو میں نے کہا ہائے how you doing, have a nice day کہا اور میں چلا گیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میں نے اس کی مدد کی. وہ نہ جانے کن پریشانیوں کو سوچ رہا تھا اس کے ذہن میں، نہ جانے کیا طوفان چل رہے ہوں گے. اب وہ ان باتوں کو چھوڑ کر یہ سوچتا رہا ہوگا کہ یہ تھا کون. کم از کم اس کی پریشانی کچھ تو کم ہوئی ہوگی کہ یار یہ آخر تھا کون جو کھڑا ہو گیا، ہائے کہا اور کہا ہیو اے نائس ڈے. تو کوئی بھی آپ کا ایسا گیسچر جو کسی کو آسانی اور آسائش پیدا کر دے، آرام دے دے، یہ اس کی مدد ہوتی ہے. تو آپ بھی ایسا کیجیے، سونے سے پہلے یہ 2 چیزیں ضرور کیجیے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ
کہ آپ کے سوشل نیٹ ورک میں ہی نہیں بلکہ آپ کے ذاتی اعتماد میں بھی بڑا اضافہ ہو۔ اگلے 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں دیکھیں انسان یو ہیو ٹو گرو اپ ٹو گو اپ، اپنے آپ کو گرو کیجیے، کوئی کتاب پڑھیے، اچھی کتابیں موجود ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے لیکن آن لائن فری کتابیں دستیاب ہیں، آپ کوئی اچھی کتاب پڑھیے سیلف ڈیولپمنٹ کی، یوٹیوب پہ جائیے، آڈیو ہے، آپ آڈیو اپنا ہیڈ فون لگائیے اور سنیے، اگر آپ پڑھنے میں کم محسوس نہیں کرتے آسانی تو سن لیجیے اسے، تاکہ جب آپ اس بحران سے باہر آئیں تو آپ بھی ویسے نہ ہوں جیسا کہ بحران شروع ہونے کے وقت تھے، کیونکہ بحران نے تمام نارمز کو بدلنا ہے، تو آپ اس کے لیے خود تیار ہو جائیں، آپ بھی بدل جائیں۔ یہی سبق ہے اور یہی پیغام ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، تمام کرونا وائرس کے اس وبائی مرض سے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں پوری دنیا میں، بلا رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی بڑی برق رفتاری سے عطا کرے، جو لوگ خوف زدہ ہیں اللہ ان کا خوف دور کرے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو مالی مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کے رزق میں آسانی کرے، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل خانہ اور تمام دوست، تمام احباب اور تمام ارد گرد رہنے والے انسانوں اور مسلمانوں پر رحم کرے۔ بہت اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے ملک کا اور اس پوری دنیا کا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔